پاکستان میں 2025 کے دوران دہشت گردانہ کارروائیوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران دہشت گرد حملوں میں 34%، جبکہ دہشت گردی سے ہونے والی ہلاکتوں میں سالانہ بنیادوں پر 21% اضافہ دیکھا گیا۔ جانی نقصان میں اس غیر معمولی اضافے کے باعث 2025 کو پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی کا سب سے خورے سال قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک غیر سرکاری تھنک ٹینک کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر 699 دہشت گرد حملے ریکارڈ کیے گئے۔ اس تشدد کے نتیجے میں کم از کم 1034 افراد جاں بحق اور 1366 زخمی ہوئے، جبکہ سال 2025 کے دوران فوجی کارروائیوں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ریکارڈ 1313 عسکریت پسند انجام کو پہنچے۔ پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی جانب سے جاری کردہ پاکستان سیکورٹی رپورٹ 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند گروپوں کے خلاف جاری آپریشنز کی وجہ سے پاکستان میں جاری دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تاہم 2025 پرتشدد اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے حوالے سے گزشتہ ایک دہائی کا سب سے خورے سال ثابت ہوا، جہاں دہشت گردی سے متعلق ہلاکتوں میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور مجموعی طور پر 3500 کے قریب افراد لقمہ اجل بنے، جن میں نصف سے زائد عسکریت پسند شامل تھے۔ 2025 میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں 3413 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد 1950 تھی۔ رپورٹ کے مطابق مارے جانے والوں میں 2138 عسکریت پسند شامل تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں میں 124% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 2025 میں عسکریت پسندوں کی ہلاکتوں میں نمایاں اضافہ سیکورٹی اداروں کی جانب سے ٹی ٹی پی کے خلاف تیز تر کارروائیوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ ٹی ٹی پی افغانستان کی طالبان حکومت کا باضابطہ حصہ نہیں، تاہم حالیہ برسوں میں افغان طالبان کی پشت پناہی کی وجہ سے اس گروہ نے پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ پی آئی سی ایس ایس کے مینیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ خان کے مطابق دہشت گردانہ کارروائیوں میں ہلاکتوں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ خودکش حملوں میں تیزی اور جدید امریکی فوجی ساز و سامان ہے، جو 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد شدت پسند گروپوں کے ہاتھ لگا، جس سے ان کی جنگی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں سب سے زیادہ سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سال کے دوران 667 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 26% زیادہ اور 2011 کے بعد سب سے زیادہ سالانہ تعداد ہے۔ اس دوران 580 شہری بھی جان سے گئے، جو 2015 کے بعد شہری ہلاکتوں کی بلند ترین سطح ہے، جبکہ 2025 کے دوران حکومت نواز امن کمیٹیوں کے 28 ارکان بھی دہشت گردوں کا نشانہ بنے۔ اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں کم از کم 1066 عسکریت پسند حملے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ خودکش حملوں میں 53% اضافہ ہوا۔ سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیوں کے دوران تقریباً 500 عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا، جبکہ 2024 میں صرف 272 دہشت گرد شکنجے میں آئے تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق 95% سے زائد دہشت گرد حملے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تشدد کا جغرافیائی ارتکاز بدستور انہی دو صوبوں تک محدود رہا۔ خیبر پختونخوا میں 413 حملے ریکارڈ کیے گئے، جن میں 581 افراد جاں بحق اور 698 زخمی ہوئے، جبکہ بلوچستان میں 254 عسکریت پسند حملوں کے نتیجے میں 419 افراد جاں بحق اور 607 زخمی ہوئے، جو صوبے میں طویل المدت سیکورٹی بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ سندھ میں اگرچہ حملوں کی تعداد نسبتاً کم رہی، تاہم کراچی سمیت مختلف شہروں میں ہونے والے 21 حملوں میں 14 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں دہشت گرد حملوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی اور 2025 میں 7 واقعات رپورٹ ہوئے، تاہم دارالحکومت اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش حملہ اس بات کا ثبوت بنا کہ حساس اور محفوظ سمجھے جانے والے علاقے بھی محفوظ نہیں رہے۔ خیال رہے کہ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم ٹی ٹی پی کے دھڑے جماعت الاحرار نے قبول کی تھی۔ ماہرین پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردانہ وارداتوں کو بھارت افغان گٹھ جوڑ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کے درمیان منظم گٹھ جوڑ خطے میں عدم استحکام، انتشار اور انتہا پسندی کو فروغ دینے میں سرگرم ہے۔
खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में रियासती दहशतगर्दी, मुदाखलत और बद अमनी फैलाना भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों का मुस्तकिल हिस्सा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी मोदी हुकूमत के ईमा पर खित्ते में बदअमनी फैलाने की मज़मूम साजिशों में मसरूफ है। इसके साथ साथ बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रा और अफगान शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कुन और झूठा बयानियां फैलाने में भी सरगर्म नजर आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के साथ साथ मुल्क में इंतशार फैलाने वाले मुतद्दिद घोस्ट और जाली अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय अनासिर के किरदार के शवाहिद सामने आ रहे हैं। माहिरीन ने इस अमर की भी निशानदेही की है कि भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाया जाने वाला मजाका खेज और इश्ताल अंगेज मवाद पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म इंफॉर्मेशन वारफेयर की कड़ी है। माहिरीन के बकौल बांग्लादेश से लेकर दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल तक मुतद्दिद वाक़यात खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए मोदी हुकूमत के इंतहा पसंद अज़ाइम का मुंह बोलता सबूत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।